بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پشاور ماڈل ڈگری کالج کے آن لائن لیکچر روم میں آپ کا اردو مدرس ندیم احمد دائم شیخ غلام مصطفی ہمدانی کی غزل کی تشریحات کو لے کر حاضر ہوا چاہتا ہے اور آپ تمام کو لیکچر روم میں خوش آمدید کہتا ہے۔ مصطفی کی غزل کے مطلع سے اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ ناگہ چمن میں جب وہ گلندام آ گیا، گل کو شکست رنگ کا پیغام آ گیا۔ مشکلات شعر میں ناگہ کہتے ہیں اچانک کو، اور گلندام پھولوں کے جیسا جسم یا بدن رکھنے والا۔ مفہوم: ایک عاشق کے لیے اس کا محبوب دنیا کی تمام خوبصورتیوں سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ اب اس شعر میں ایک سند مستعمل ہے جسے کہتے ہیں مرآت النظیر۔ تو کلام کی وہ خوبی جس میں شاعر ایک چیز کی مناسبت سے دوسری کئی چیزوں کا ذکر کرتا ہے اور ان دوسری چیزوں میں تضاد کا تعلق نہیں ہوتا، یعنی الٹ نہیں ہوتی، مخالف نہیں ہوتی۔ جیسے کہ آپ کے شعر میں بھی موجود ہے کہ شاعر نے چمن کہا ہے تو چمن کی مناسبت سے اس نے گل لایا ہے، تو یہ مرآت النظیر ہوئی۔ اسی طرح اگر شاعر چمن کہتا ہے تو چمن سے جڑی ہوئی چیزیں پھول، پتے، خوشبو، بلبل وغیرہ لانا کیا کہلائے گا؟ مرآت النظیر۔ اب تشریح کی طرف آتے ہیں تو اس شعر میں شاعر کہتا ہے اے میرے محبوب، میرا محبوب اس قدر خوبصورت ہے، لوگو میرا محبوب اس قدر خوبصورت ہے کہ اس کے سامنے کسی کا زور نہیں چلتا، وہ تمام خوبصورتیوں سے بڑھ کر ہے۔ اس میں صنعت مبالغہ بھی ہے، یعنی جھوٹ موٹ کا اپنے محبوب کو انتہا کا خوبصورت بیان کرتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ ایک دن جب چمن میں پھول کھلے ہوئے تھے، ہر طرف خوبصورتیاں ہی خوبصورتیاں تھیں، تو اچانک میرا محبوب چمن میں آ جاتا ہے۔ تو چمن میں موجود جتنے بھی پھول ہیں جن کو اپنی خوبصورتیوں پر ناز ہے، اور عموماً خوبصورتی کے لیے پھول کو مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، لیکن کہتا ہے جب چمن میں میرا محبوب آیا تو پھول بھی جب میرے محبوب کو دیکھتا ہے تو اس کا رنگ بھی پھیکا پڑ جاتا ہے، اور وہ یہ جان لیتا ہے کہ میں بھی خوبصورت ہوں، لیکن مجھ سے زیادہ یہ مصطفی کا محبوب خوبصورت ہے۔ یعنی مصطفی کے محبوب کی خوبصورتی پھول کی خوبصورتی پر حاوی ہو جاتی ہے، یعنی پھول کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ میرے سے بھی زیادہ کوئی اور خوبصورت ہے۔ یعنی دو چیزوں کا اگر مقابل رکھا جائے، پھول اور محبوب کو، تو شاعر کہتا ہے کہ خوبصورتی کے حوالے سے میرا محبوب پھول کو شکست دے دے گا، یعنی خوبصورتی میں بازی لے جائے گا۔ برق کا ایک شعر ہے جس کو اکثر اوقات میر سے تعبیر کیا جاتا ہے، لیکن یاد رہے بچوں کہ یہ برق کا شعر ہے، میر کا شعر نہیں ہے۔ وہ آئے بزم میں بس اتنا برق نے دیکھا، یہاں پہ لگایا جاتا ہے جو تخلص ہے وہ میر لگایا جاتا ہے، لیکن یہاں میر نہیں ہے۔ وہ آئے بزم میں بس اتنا برق نے دیکھا، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ اور بہادر شاہ ظفر کا ایک شعر ہے اسی حوالے سے کہ شعلہ حسن چمن میں نہ دکھایا ہوتا، ورنہ بلبل کو بھی دیوانہ بنایا ہوتا۔ یعنی بلبل پھول پہ عاشق ہے، لیکن جب میرا محبوب چمن میں آ جاتا تو وہ پھول کو چھوڑ کر میرے محبوب پہ عاشق ہو جاتی، کیونکہ میرا محبوب پھول سے کئی گنا زیادہ خوبصورت ہے۔ اٹھا جو صبح خواب سے وہ مست پر خمار، خورشید کف کے بیچ لیے جام آ گیا۔ مست پر خمار نشے میں ڈوبا ہوا، اور خورشید کہتے ہیں سورج کو، کف کہتے ہیں ہتھیلی کو، اور جام کہتے ہیں پیالے کو۔ شاعر کا محبوب اس قدر خوبصورت ہے کہ نہ صرف شاعر بلکہ دنیا کی ہر شے سے اپنے اپنے انداز سے محبت کرتی ہے۔ یہاں پہ صنعت حسن تعلیل بھی ہے، اور صنعت حسن تعلیل کیا ہوتی ہے؟ کلام کی وہ خوبی کہ جس میں شاعر کسی چیز کی وہ علت، وہ حالت، وہ کیفیت، وہ عادت بیان کرتا ہے جو حقیقتاً اس میں نہیں ہوتی، یعنی اپنے انداز سے اس کو بیان کرتا ہے، جس کی بدولت کلام میں حسن پیدا ہو جاتا ہے۔ یہاں بھی دیکھیں تو سورج کے نکلنے کو شاعر کہتا ہے کہ یہ اس لیے نکلا ہے کہ یہ میرے محبوب کو شراب دینے، یعنی جام دینے، اس کے حسن کو بڑھانے کے لیے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، وہ معمول کے مطابق نکلتا ہے۔ یہاں استعارہ کے ضمن میں سورج کی ہتھیلی کو، سورج کی صورت یعنی شکل کو ہتھیلی سے تعبیر کیا گیا ہے، کیونکہ سورج بھی ہتھیلی کی طرح گول ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گول سورج ہوتا ہے، اسی طرح کی ہتھیلی ہوتی ہے، یعنی استعارتاً جو سورج کی صورت ہے اس کو کف کہا گیا ہے، ہتھیلی کہا گیا ہے۔ عام دیکھنے میں آیا کہ انسان نیند سے بیدار ہو تو اس کی آنکھیں سرخی مائل یعنی سرخ ہوتی ہیں، اور یہی کیفیت شراب پینے کے بعد بھی ہوتی ہے۔ تو جب شاعر کا محبوب صبح اٹھتا ہے تو اس کی آنکھیں سرخی مائل ہوتی ہیں، جس پر
وہ جو سورج ہے وہ بھی عاشق ہوتا ہے اور اسے بھی اچھی لگتی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ زیادہ دیر تک اس کی ان آنکھوں سے ان آنکھوں کو دیکھ کر لطف اٹھاتا رہے. اور یہ بھی ہے کہ تھوڑا وقت گزرنے کے بعد وہ آنکھوں کی سرخی ختم ہو جاتی ہے. تو سورج کے حوالے سے کہا گیا ہے حسن تعلیل کی صورت میں کہ سورج اس لیے نکلا ہے کہ وہ محبوب کے چہرے کی رونق کو مزید دوبالا کر دے، بڑھا دے اور اسے نشہ کی شراب پلا کر اس کے جو آنکھوں کی جو سرخی ہے اس کو مزید بڑھا دے، تاکہ کچھ دیر مزید وہ اس خوبصورت جو ہے منظر ہے اس سے لطف اندوز ہو سکے اور محبوب کی یہ جو خمار آمیز کیفیت ہے یہ کم نہ ہو. احمد فراز نے کہا تھا غم دنیا بھی غم یار میں شامل کر لو، نشہ بڑھتا ہے شرابیں جو شرابوں میں ملیں. یعنی محبوب پہلے سے بھی خوبصورت ہے لیکن سورج کی آمد سے محبوب کا رنگ مزید نکھر کر ظاہر ہو رہا ہے، نمایاں رہا ہے. افسوس ہم تو رہے مست خواب صبح اور آفتاب عمر لبے بام آ گیا. مفہوم، موت کسی کو وقت نہیں دیتی، موقع نہیں دیتی. اس لیے بہتر ہے کہ انسان اپنی ابتدائی زندگی میں ہی اپنا جائزہ لے لے. اب تشریح کے ضمن میں آتے ہیں تو دیکھیں اس میں مصحفی جو ہے اپنی جوانی کے دنوں کو یاد کر کے پشیمان ہوتا ہے اور اسے اب اس بات کا خیال آتا ہے کہ میں نے تو اپنی زندگی غفلت میں گزار دی. میں ایسی میٹھی نیند سویا ہوا تھا کہ جس میں مجھے اپنے آنے والے وقت کی کسی مشکل کی، کسی ظاہری حالت کی کوئی فکر، کوئی خبر، کوئی خوف، کوئی ڈر نہیں رہتا. لیکن میری نیند اس قدر طویل ہو گئی کہ مجھے ہوش بھی نہ آیا اور سورج ڈوبنے پہ آ گئی. یعنی ایک رات سے نکل کر بیچ میں دن آیا اور اس سے مجھے دن کی خبر بھی نہیں ہوئی اور رات دوبارہ سے ڈھلنے والی ہے لیکن مجھے ہوش نہیں آیا. یہی کیفیت انسان کی بھی ہے کہ انسان اپنی زندگی میں جوانی میں غفلت میں پڑا ہوا تھا، کوئی عمل نہیں کرتا، لیکن جب آخری عمر ہوتی ہے تو اسے اعمال کی یاد آتی ہے کیونکہ اسے آخرت کے سفر پر جانا ہوتا ہے اور اسے اعمال کی فکر ہوتی ہے، لیکن وقت گزر چکا ہوتا ہے. اس لیے اس شعر میں شاعر وقت کی قدر کی اہمیت کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں، وقت کی اہمیت یاد دلا رہے ہیں اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وقت کسی کی قید میں نہیں ہوتا. وقت ایک تیز رفتار ندی کی طرح ہے جو بہتا رہتا ہے اور اپنے ساتھ لوگوں کو لے کر بہہ جاتا ہے. صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. منشی امیر اللہ تسلیم کا یہ شعر ہے، انہوں نے زندگی کی حقیقت کو اس میں جو زندگی کی رفتار ہے اس شعر میں باندھا ہے. اور رشمی شرما ایک شاعرہ ہے ہندوستانی، انہوں نے کہا تھا دیکھیے نا تیز کتنی عمر کی رفتار ہے، زندگی میں چین کم اور فرض کی بھرمار ہے جائے حال رحم پہ یا اس اسیر کے جو گرتے ہی ہوا سے تہ دام آ گیا. مفہوم، انسان اپنی خواہشات کے ساتھ زندہ رہنا چاہتا ہے مگر موت شکاری کی صورت اسے اپنے دام میں گرفتار کر لیتی ہے. عزیز طلبہ، اس میں کنایا ہے کہ موت کے لیے جال کا کنایا لیا گیا، یعنی موت جس طرح انسان کو اپنے قبضہ میں کر لیتی ہے بالکل ایک پرندے کو اسی طرح ایک جال اپنے قبضہ میں کر لیتا ہے. اب تشریح کی طرف آتے ہیں تو تشریح کچھ یوں ہے کہ اس شعر میں مصحفی نے انسان کی بے بسی کو ایک ایسے پرندے کی پرواز سے تعبیر کیا ہے جس نے ابھی اپنی پہلی پرواز بھری ہوتی ہے اور اس نے ابھی مکمل طور پر اڑنا بھی نہیں سیکھا ہوتا اور اس کے پر اس کا ساتھ نہیں دیتے اور وہ زمین پر آ گرتا ہے اور نیچے شکاری نے اپنا جال بچھایا ہوا ہوتا ہے اور اس وہ جال میں آ پھنستا ہے. اب وہ اڑنا چاہتا ہے دوبارہ سے لیکن اس کی کوششیں اس جال کے آگے بے بس ہیں. یہی انسان کی بھی کیفیت ہے کہ انسان اپنی خواہشات کے ساتھ زندہ رہنا چاہتا ہے لیکن اس کی زندگی تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھتے رہتی ہے اور بالآخر موت آ کر اسے اپنے پنجے میں جکڑ لیتی ہے. انسان چاہ کر بھی اپنی خواہشات کو پورا نہیں کر سکتا کیونکہ موت اسے اپنے قبضے میں، اپنے جال میں کر لیتی ہے. اور یہی بات ہے کہ انسان جب مرتا ہے تو اس کی اد کھلی آنکھوں میں یہی بے بسی کی کیفیت جھلک رہی ہوتی ہے. شاعر کہتا ہے پنہاں تھا دام سخت قریب آشیاں کے، اڑنے نہ پائے تھے کہ گرفتار ہو گئے. اس شعر کا ایک مفہوم یہ بھی نکلتا ہے کہ ہر انسان اپنی مرضی سے جینا چاہتا ہے مگر جب وہ
کسی حسین اور دلربا کی محبت میں گرفتار ہو جائے تو پھر اس کا اپنی ذات پر بس نہیں چلتا اور پھر وہ اپنے محبوب کے احکامات کا پابند ہو جاتا ہے اور وہ ہر وہ کام کرتا ہے جس میں اس کے محبوب کی مرضی پوشیدہ ہوتی ہے اور وہ چاہ کر بھی اپنی مرضی نہیں چلا سکتا۔ دیپک پروہت کا ایک شعر ہے، ہندوستانی شاعر ہے، تابع داری منت و خدمت سجود حسن، ازل سے دیدنی ہے بے بسی و عاجزی عشق، یعنی جب انسان عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے تو بے بس ہو جاتا ہے۔ سمجھو خدا کے واسطے پیارے برا نہیں، 2 دن اگر کسی کے کوئی کام آ گیا۔ مفہوم، انسان کو اللہ نے ایک دوسرے کی بھلائی کے لیے پیدا کیا ہے، ایک دوسرے کی فلاح کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس میں صنعت اعداد ہے۔ صنعت اعداد گزشتہ لیکچر میں بھی بتایا گیا تھا کہ جس میں عدد کا ذکر کیا جائے، 2 دن یہاں پہ صنعت اعداد کے ضمن میں آتی ہے۔ تشریح، مصنفی شعر میں انسانیت کے مرتبے پر بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے لوگو، تم اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے کہ تم سارے لوگ آپس میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہو اور تم پہ ایک دوسرے کا دھیان رکھنا، خیال رکھنا، بھلا کرنا فرض ہے۔ تو اگر تم اس بات کو سمجھ جاؤ تو تمہارے کسی عمل سے دوسرے کا فائدہ ہو جائے تو اس میں تمہارا کوئی نقصان نہیں ہے، اور اگر تم ایسا کرتے ہو تو یہ دنیا جنت بن سکتی ہے۔ اللہ نے انسان کو فقط عبادات کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ اللہ نے انسان کو اگر عبادات کے لیے پیدا کرنا تھا تو اس کے فرشتے بہت تھے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھی کر رو گیا۔ اور بقول حالی بھی اسی حوالے سے کہتے ہیں، یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان، یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ اسی شعر کو ہم مصنفی کے عشق مجاز کے حوالے سے لیتے ہیں تو مصنفی اپنے محبوب سے التجا کر رہے ہیں کہ اے میرے محبوب، اللہ نے تمہیں جو حسن دیا ہے اس حسن کا صدقہ نکال کر ہم جیسوں کو سکون اور راحت پہنچاؤ۔ تم اگر ایسا کرتے ہو تو تمہارے حسن میں کچھ کمی نہیں آئے گی۔ تم اگر ہمیں اپنے دیدار سے نواز دو، 2 بول ہنس کر بول دو، تو اس میں تمہارا کچھ نہیں جاتا بلکہ ہم جیسوں کا بھلا ہو جائے گا۔ تو اے میرے محبوب، اس کام کا تمہیں اللہ ثواب بھی دے گا، کیونکہ جو کسی کے دل کو سکون پہنچاتا ہے اللہ اس کے دل کو سکون بھی پہنچاتا ہے اور آخرت میں بھی اجر دیتا ہے۔ بقول محمد نواز کے، اب دیکھیے نظروں کا نہیں کوئی بھروسہ، اس حسن پہ کچھ صدقہ و خیرات کیجئے۔ یا احمد کمال پوری بھی کہتے ہیں، کمال پروازی کہتے ہیں، وہ اپنے حسن کی خیرات دینے والے ہیں، وہ اپنے حسن کی خیرات دینے والے ہیں، تمام جسم کو کاسا بنا کے چلنا ہے۔ اب مقطع ہے غزل کا کہ کرکت کب گیا تیرے کوچے سے مصنفی، گھر صبح کو گیا وہیں پھر شام آ گیا۔ صنعت تضاد ہے صبح اور شام۔ مفہوم، اپنے محبوب سے مستقل لا تعلقی برتنا عاشق کے بس کی بات بالکل نہیں ہوتی، کیونکہ وہ چاہ کر بھی ایسا نہیں کر سکتا۔ غزل کے مقطع میں ہم دیکھتے ہیں کہ محبوب شاعر جو ہے اپنے محبوب سے تمام گلے شکووں کے بعد اس بات کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ اے میرے محبوب، شاید تمہیں اس بات کی خبر لگ گئی ہے کہ تمہارے کسی رویے کی وجہ سے میں تم سے ناراض نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور عشق میں یہ تقاضا ہے کہ سر تسلیم خم رکھنا ہے اور اپنے محبوب سے ناراض نہیں ہونا، اس کی ہر بات ماننی ہے۔ شاید تم میرے عشق کے تقاضوں پر پورا چلنے کو میری کمزوری سمجھتے ہو اور اس کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہو تم مجھ پر مظالم جاری رکھے ہوئے ہو۔ اے میرے محبوب، اب کی بار میں جب بھی تمہارے مظالم اور بے اعتنائی سے تنگ آ کر تمہارے کوچے یعنی تمہاری گلی سے گیا ہوں تو میں نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اب میں یہاں واپس نہیں لوٹوں گا، کیونکہ مجھے تمہارے کوچے سے نسبت تھی، اس لیے میرا ارادہ کمزور پڑ گیا اور میں دوبارہ تمہارے کوچے میں لوٹ آیا، کیونکہ مجھے اس کوچے کے علاوہ کہیں اور چین نہیں ملتا۔ لیکن میں تم سے گزارش بھی کرتا ہوں کہ اے میرے محبوب، میں جو ناراض ہو کے تم سے گیا تھا، میری غلطیوں کو معاف کر کے مجھے اپنے کوچے میں جگہ دے دو، کیونکہ اس ایک کوچے کے علاوہ نہ تو مجھے کہیں چین ملتا ہے اور نہ ہی میرا کوئی رہنے کا اور ٹھکانہ ہے۔ میرا یہ ایک شعر ہے کہ بے گھری کا یہ ستایا ہے کدھر جائے گا، بے گھری کا یہ ستایا ہے کدھر جائے گا، اب نہ میں خانے سے میں خار نکالا جائے۔ اور
ہر چند کے آوارہ بہت ہے تیرا وحشی، ہر چند کے آوارہ بہت ہے تیرا وحشی، لیکن تیرے کوچے سے نکل جائیں تو جانے، لیکن تیرے کوچے سے نکل جائے تو جانے، یعنی ہم تب اس وحشی کو مانیں گے جب وہ تیرے کوچے سے اطلاع تعلق ہو جائے۔ عزیز طلبہ، آج کے غزل کی تشریحات کے لیکچر کا یہیں پر اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آنے والے لیکچر میں آپ سے کسی اور غزل کے حوالے سے ملاقات ہوتی ہے۔ تب تک کے لیے اپنے سے جڑے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے صحت کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اپنے مدرس ندیم احمد دائم کو اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔